ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس سیرت میں ہم ابھی چوتھی صدی ہجری میں چل رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سبق میں پڑھا تھا بنو نذیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کی تھی اور اس کا جو جواب دیا گیا تھا اس کا تذکرہ ہوا تھا. 4 ہجری میں ایک اور اہم واقعہ ہوا، وہ تھا شراب کی حرمت کا، جوئے کی حرمت کا. شراب اور جوا جو تھا یہ عربوں کی گھٹی میں بالکل پڑا ہوا تھا. وہ شراب پیتے تھے اور شراب پینے پر فخر بھی کرتے تھے. اسلام نے شراب کو یکبارگی حرام نہیں کیا بلکہ تدریجن، پہلے ایک آیت آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، چوتھے اسٹیپ پر جا کر کے ایک دم سے مکمل اس کو حرام قرار دیا گیا. جوا بھی بہت کھیلتے تھے عرب والے، فخر بھی محسوس کرتے تھے اس میں. جو جوا جیت جاتا تھا وہ اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال مسکینوں میں خرچ کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں 4 ہجری میں 625 عیسوی غزوہ بنو نذیر کے محاصرے کے دوران ہی، جب غزوہ بنو نذیر میں محاصرہ چل رہا تھا تو اسی دوران آیت کریمہ اتری، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیک زبان کہا، انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے. شراب کے سلسلے میں جو پہلا مرحلہ تھا، یعنی جن مرحلوں میں اس کو حرام قرار دیا گیا، سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ مطلب تم کھجور سے اور انگور سے نشہ بھی لیتے اور رزق حسن بھی. اس کے بعد رکاوٹ تھوڑا سا روکنے کے لیے، یعنی جن مرحلوں میں روک روک کر کے پھر حرام کیا گیا، وہ مرحلہ اگر ہم تقسیم کریں تو وہ 3 مراحل پر جائے گا. ایک تو یہ ہے آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شراب کو 3 مرحلوں میں حرام کیا گیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے. انہوں نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. کون سی؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو
कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, और इन दोनों का गुनाह उनके फायदे से बहुत बड़ा है, और वो आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें, कह दीजिए जो जरूरत से शायद हो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने अहकाम इसी तरह बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। इस आयत को सुनकर लोगों ने कहा कि शराब को हम पर हराम करार नहीं दिया गया, क्योंकि फरमाया यह गया है कि इसमें नुकसान बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं। दूसरा मरहला देखिए, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुर्मत शराब का पहला हुक्म नाजिल होने के बाद लोग शराब पीते रहे, यहाँ तक कि एक दिन एक मुहाजिर सहाबी ने नमाज मगरिब में अपने साथियों की इमामत कराते हुए किरात को खलत मलत कर दिया, तो अल्लाह ताला ने इससे ज्यादा सख्त हुक्म नाजिल करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो, जब तक उन अल्फाज को जो मुंह से कहो समझने ना लगो, नमाज के पास मत जाओ। तीसरा मरहला, दूसरे मरहले के बाद भी कुछ लोग शराब पीते रहे, तो अल्लाह ताला ने इससे भी ज्यादा सख्त हुक्म नाजिल फरमाया, जिससे शराब और जुए की कतई हुर्मत हो गई। सूरे मायदा की आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब नापाक काम आमाले शैतान से हैं, तो इनसे बचते रहो ताकि तुम निजात पाओ। ये जब आयत करीमा नाजिल हुई तो लोगों ने कहा, अय अल्लाह, बस अब हम इससे बाज आ गए। कुछ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए और कुछ अपने बिस्तरों पर फौत हुए, लेकिन वो शराब पीते थे और जुआ खेलते थे, जबकि अल्लाह ताला ने इन दोनों को नापाक और आमाले शैतान में से करार दिया है। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात जुनाहुन फीमा तइमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस सालिहाति सुम्मा तक़ौ व आमनू सुम्मा तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। उन लोगों पर जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, उस चीज में कोई गुनाह नहीं जो वो खा पी चुके, जबकि वो मुत्तकी बने और ईमान लाए, और उन्होंने नेक अमाल किए, फिर वो मुत्तकी बने और ईमान लाए, फिर वो मुत्तकी बने और उन्होंने नेकी की, और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। इस हुक्म के नाजिल होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उनकी जिंदगी में यह शराब हराम हुई होती तो वो भी उसको इसी तरह तर्क कर देते जैसे तुमने इसे तर्क कर दिया है। यानी जो पहले के लोगों ने किया शराब के हुर्मत से नाजिल होने से पहले, और वो इंतकाल कर गए, तो उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि उस वक्त फाइनल हुक्म आया ही नहीं था। इमाम इब्ने जरीर रहमहुल्लाह ने सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत को बयान किया है। वो कहते हैं कि मैं सैयदना अबू तलहा, अबू उबैदा बिन जर्राह, अबू दुजाना, मुआज बिन जबल और सुहैल बिन बैदा रदी अल्लाह अन्हुम को
جامع شراب پلا رہا تھا، یہاں تک کہ کچی پکی کھجوروں کی ملی جلی شراب کی وجہ سے ان کے سر جھومنے لگے۔ تو میں نے آواز سنی، ایک شخص اعلان کر رہا تھا، خبردار، شراب حرام قرار دے دی گئی۔ اس محفل میں کسی کے اندر آنے یا باہر جانے سے پہلے پہلے ہم نے شراب گرا دی، مٹکے توڑ دیے، بعض نے وضو کیا، بعض نے غسل کیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا سے لے کر ہم نے خوشبو بھی استعمال کی۔ ہم ابو طلحہ کے گھر سے نکلے تو شراب مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ پھر ہم سب مسجد میں چلے گئے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو شراب پیتا تھا اور وہ فوت ہو گیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 نازل فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فی مطعم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر کچھ گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا چکے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب پر 10 وجہوں سے لعنت ہے۔ شراب خود بعین ہی ملعون ہے، اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، نچوڑنے والا، نچوڑوانے والا، اٹھانے والا، جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے، اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سب کے سب ملعون۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جو شخص دنیا میں ہمیشہ شراب پیتے ہوئے مر گیا اور اس نے اس سے توبہ نہ کی تو وہ اسے آخرت میں نہیں پیے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ لوگوں، جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ 5 چیزوں سے تیار کی جاتی تھی، یعنی انگور، کھجور، گندم، جو اور شہد سے۔ لیکن یاد رکھو، شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ یاد رہے، آخرت کی شراب جو جنت میں اللہ کے نیک بندوں کو ملے گی وہ نشہ آور نہیں ہوگی، اسے پینے والے کو بے حد سرور ملے گا مگر وہ پی کر بہکے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 19، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ اس سے نہ سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی وہ مدہوش ہوں گے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے غزوہ بدر صغرا کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی تو آپ اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے تھے۔ سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ اہل یمن نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اہل یمن کے اسلام قبول کرنے کی روداد آپ کے خدمت میں ارسال کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا
خط پڑھا تو آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ شیطان کا معاملہ یہ ہے، یا اس کے جو چیلے ہوتے ہیں، انہیں جب کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد میں سے کوئی کامیابی ملتی ہے، کچھ حاصل ہوتا ہے، تو وہ غرور کے مارے بالکل وہ اپنے میں نہیں رہتے۔ جنگ احد میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نقصان اٹھانا پڑا تھا تو قریش مکہ بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ سالار قریش نے دھمکی آمیز لہجے میں چیلنج بھی کر دیا، کہ جس کی وجہ سے پھر غزوہ بدر دوم کا واقعہ ہوا۔ غزوہ احد میں ابو سفیان سالار قریش تھا۔ جب وہ اپنے لشکر سمیت مکہ واپس آنے لگا تو اس نے ڈینگ مارتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج دیا کہ اگلے سال ہمارا ٹکراؤ بدر میں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ سال کے سرے پر بدر الصفرا نامی مقام ہمارے اور تمہارے درمیان طے شدہ ہے، اس میں ہمارا ٹکراؤ ہوگا اور ہم جنگ کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اسے کہو کہ ہاں انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے۔ چونکہ وادی یلیل یا وادی صفرا بدر سے ہو کر بحیرہ قلزم میں جا گرتی ہے، اس لیے بدر کو بدر الصفرا کہا گیا ہے۔ اسلامی لشکر کی تیاری شروع ہو گئی، کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ احد کے موقع پر طے کیا ہوا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس احساس فرض سے بالکل سرشار تھے کہ میدان کارزار میں ابو سفیان اور اس کی قوم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلیں اور جنگ کی چکی اس حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور بقا کا مستحق ہو، حالات کا رخ پوری طرح اسی کے حق میں ہو جائے۔ احد میں وقتی فتح کے نشے میں ابو سفیان نے اعلان جنگ تو کر دیا تھا، لیکن جیسے جیسے مقابلے کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے ان کے اندر خوف آنے لگا اور یہ شدید خواہش ہو گئی کہ کسی طرح یہ مٹبھیڑ نہ ہو۔ مگر ابو سفیان کو یہ پورا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اس لیے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے لازماً بدر کی طرف بڑھیں گے۔ اب وہ ایسا طریقہ تلاش کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے جھوٹے پروپیگنڈے سے اتنا مرعوب کر دے کہ وہ بدر میں آنے کی جرت ہی نہ کریں۔ ابو سفیان بظاہر تو یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ لشکر جرار لے کر میدان بدر میں اترے گا اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس پروپیگنڈے کو تیزی سے پھیلانے کے لیے مدینہ کے ارد گرد والے علاقے میں اپنے جاسوس بھیج دیے تاکہ یہ جو بالکل کھوکھلا عزم تھا اس کا خوب ڈھڈورا پیٹیں
اور لوگوں کو بتائیں کہ ابو سفیان نے مکہ کے بہادروں اور ہمسایہ قبائل سے عظیم لشکر تیار کر لیا ہے اور اب وہ بہت جلد میدان میں پہنچنے والا ہے۔ یہ سارا پروپیگنڈا اس وجہ سے کیا گیا تاکہ مسلمانوں پر ہیبت قائم کی جا سکے اور مسلمانوں کو ڈرایا جا سکے۔ جو شخص بھی مکہ سے مدینہ منورہ آنا چاہتا، ابو سفیان اس سے ملتا، اس کی ذہن سازی کرتا، اس پر یہ ظاہر کرتا کہ ہم بہت بڑا لشکر لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ سننے والا اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ جب وہ مدینہ پہنچتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتا اور انہیں بتاتا کہ ابو سفیان نے تو جنگ کے لیے بہت زبردست تیاری کی ہوئی، اس نے بہت زیادہ افرادی قوت اور اسلحہ جمع کر لیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، وہ سارے عرب میں دندناتا پھر رہا ہے اور بہت جلد میدان کارزار کی طرف کوچ کرنے والا ہے۔ مسلمانوں پر یہ خبر بہت گراں گزرتی تھی۔ ایک دن بنو اشجع سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نعیم بن مسعود مکہ آیا۔ یہ شخص پروپیگنڈا کرنے اور افواہیں پھیلانے میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا، یعنی بہت زبردست افواہ پھیلانے والا آدمی۔ قریشی سردار ابو سفیان کو اس کی آمد کا پتہ چلا تو فوراً اس کے پاس جا پہنچا۔ اس نے کہا کہ اے نعیم، میں نے احد کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو چیلنج دیا تھا کہ ہم ٹھیک 1 سال بعد بدر الصفرہ میں ملیں گے اور جنگ کریں گے، اب یہ وقت قریب آ گیا۔ نعیم بن مسعود نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا میں تو مکہ آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ تمہیں مسلمانوں کی تیاری کے حوالے سے آگاہ کر سکوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بے تحاشا اسلحہ اور اونٹ گھوڑے جمع کر لیے ہیں، اور ان کے جو حلیف ہیں، یعنی جن کے ساتھ معاہدے ہیں، اوس اور بنو بلی اور جوہینہ والے بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ جب میں مدینہ سے نکلا تھا تو اس وقت وہاں ہر طرف مسلمانوں کا ہجوم تھا، وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھے، وہ وقت مقررہ پر ضرور میدان میں پہنچیں گے۔ ابو سفیان نعیم بن مسعود کی باتیں سن کر گھبرا گیا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ نعیم نے جواب دیا ہاں اللہ کی قسم، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اس نے نعیم بن مسعود کی بلائیں لی، پھر اس کو اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا میرا قطعاً ارادہ نہیں کہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کروں، کیونکہ علاقے میں قحط سالی ہے، عرصے سے بارش نہیں ہوئی ہے، پانی کے تالاب خشک ہیں، چراگاہوں میں مویشیوں اور سواری کے جانوروں کے لیے گھاس کا تنکا نہیں۔ ایسے حالات میں جنگ کرنا یہ دانش مندی نہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جنگ کے لیے نکلیں اور میں بیٹھا رہوں، اس طرح تو انہیں ہمارے خلاف بڑی جرت ہو جائے گی۔ میری دلی خواہش ہے کہ وعدہ خلافی ان کی طرف سے اور ہماری طرف سے نہ ہو۔ اس کا حل میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ تم مدینہ جاؤ اور وہاں جا کر ہمارے لشکر جرار اور جنگی تیاریوں کے حوالے سے ایسی افواہیں پھیلاؤ کہ مسلمانوں میں یہ سکت ہی نہ رہے کہ وہ جنگ کے لیے نکل سکے۔ اگر تم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں 20 اونٹ بطور انعام ملیں گے جو سہیل بن عمرو کی تحویل میں ابھی دے دیے جائیں گے، وہ اس وعدے کی تکمیل کے ضامن ہوں گے۔ نعیم بن مسعود راضی ہو گیا۔ سہیل بن عمرو نعیم بن مسعود کا گہرا دوست تھا۔ نعیم اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا
ابو یزید میں مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو جنگ کا ارادہ ترک کرنے پر آمادہ کروں، اور اس کے عوض مجھے 20 اونٹ بطور انعام ملیں گے، کیا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ قریش نے نعیم بن مسعود کی خوب آؤ بھگت کی، مدینہ جانے کے لیے تیز رفتار اونٹ بھی مہیا کیا۔ نعیم نے رخت سفر باندھا اور مدینہ کی طرف چل پڑا۔ اس نے عمرہ کر کے سر مونڈ رکھا تھا۔ وہ مدینہ کی طرف سرپٹ بھاگا جا رہا تھا۔ وہ فوراً مدینہ پہنچنا چاہتا تھا کہ کہیں اسلامی لشکر مدینے سے چل نہ پڑے۔ چنانچہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے جوش و خروش تھے، جہاد کی تیاری میں مصروف تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے پوچھا، نعیم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا، میں عمرہ کر کے مکہ سے آ رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، پھر تو تمہیں ابو سفیان کے بارے میں علم ہوگا، اس کی حرکات و تدابیر اور جنگی تیاری کیسی ہے؟ اس نے کہا، ابو سفیان نے تو بہت لشکر اکٹھے کر لیے ہیں، سارا عرب اپنے ساتھ ملا لیا ہے، وہ اتنی بڑی فوج لے کر آ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ میری مانو تو تم لوگ مدینے ہی میں ٹھہرے رہو، جنگ کے لیے مدینہ سے باہر مت جانا، وہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے والا ہے کہ اس سے صرف وہی بچ سکے گا جو بھاگ نکلے گا، تمہارے لیڈر قتل کر دیے جائیں گے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لا سکیں گے، کیا تم مدینہ سے نکل کر خود موت کے منہ میں جانا چاہتے ہو؟ افسوس، تم نے اپنے لیے بہت برا فیصلہ کیا، اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ تم میں سے کوئی بچ نکلے گا۔ اس نے باتوں کا ایسا بتنگڑ بنانا شروع کر دیا کہ کبھی ابو سفیان کی تیار کی ہوئی سپاہ کی، آرمی کی عددی کثرت کا تذکرہ، کبھی ان کے اسلحہ کے ذخائر کا بیان، کبھی قریش کے سرداروں کے جوش و خروش کی لمبی لمبی حکایت، کبھی ان کی خطرناک جنگی چالوں کی مدح سرائی۔ اس نے ایسی مہارت سے اپنی مہم چلائی کہ چند ہی روز میں مدینہ کی فضا خوف و ہراس سے بالکل پراگندہ ہو گئی۔ نعیم بن مسعود کی چال کارگر ہو گئی، مسلمان اس کی افواہوں سے واقعی مروب ہو گئے، یہاں تک کہ جو بھی بات کرتا وہ نعیم بن مسعود کے قول کی تصدیق کرتا تھا۔ ہر مجلس میں ابو سفیان کے لشکر جرار اور خوفناک تیاری کا ذکر چھڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر یہود اور منافقین خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے اور ایک دوسرے کو یہ خوشخبریاں سنا رہے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر جرار سے بچ نہیں سکیں گے، اب اسلام کے ماننے والوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ہمیں بھی سکھ کا سانس ملے گا۔ لیکن ان عقلوں کے اندھوں کو کیا معلوم تھا کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان قریش کی عظیم جنگی تیاری سے خوفزدہ ہو گئے ہیں تو آپ پر یہ بات بڑی گراں گزری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید کوئی بھی جانثار جنگ کے لیے مقررہ وقت اور معین مقام کی طرف نہ نکلے۔ آپ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے، اپنے نبی کو عزت دینے والا ہے، ہم نے مشرکوں کو مقرر جگہ پر پہنچنے کا وعدہ دیا ہے، ہم یہ قطعاً پسند نہیں کرتے کہ ہماری طرف سے وعدہ خلافی ہو،
ورنہ وہ خیال کریں گے کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں۔ چنانچہ آپ مقررہ وقت اور چنانچہ آپ مقررہ وقت اور مقررہ جگہ کی طرف تشریف لے چلیے، اللہ کی قسم اس میں یقیناً خیر و برکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بے باک فدائیوں کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے پوری استقامت اور صلابت کی شان سے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لأخرجن وإن لم يخرج معی احد۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور نکلوں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پرعزم فرمان مسلمانوں کے کانوں میں پڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نور بصیرت سے نوازا۔ ان کے دلوں سے ہر طرح کا خوف اور پریشانی دور ہو گئی اور وہ پھر سے جوش و خروش سے تیاری کرنے لگے۔ مدینہ سے روانگی سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انتظامات رئیس المنافقین عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے۔ ایک روایت میں ہے کہ مدینہ کا نائب سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا تھا۔ شعبان 4 ہجری جنوری 626 عیسوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1500 کا لشکر لے کر نکلے۔ واقدی کے مطابق آپ ذوالقعدہ میں اس جنگ کے لیے نکلے تھے۔ مجاہدین کا علم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر میں چند گھوڑے تھے جن کے سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، ابو قتادہ، سعید بن زید، مقداد، حباب، زبیر بن عوام اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہم تھے۔ پاسبان توحید و رسالت کا یہ لشکر ابو سفیان کو دیے ہوئے وعدے کے مطابق جب بدر الصفرہ میں پہنچا تو وہاں کوئی قریشی موجود نہ تھا۔ ابو سفیان اپنے 2000 بہادروں کو لشکر لے کر نکلا۔ اس لشکر میں 50 گھوڑے تھے۔ یہ لشکر دور وادی مر الزہران میں مجنہ نامی چشمے پر خیمہ زن ہوا۔ مر الزہران مکہ سے 22 کلومیٹر شمال میں ہے۔ قحط سالی کے سبب قریشیوں کے اکانومک ان کی جو کنڈیشن تھی بہت ہی خراب ہو چکی تھی۔ ان کی آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے تھے، اس لیے ان کے اندر مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر پہنچنے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن عار کے ڈر سے اس لشکر نے کوچ کیا۔ ان کا سالار مکہ ہی سے بوجھل اور بددل تھا۔ وہ بار بار مسلمانوں سے ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور ان کی ہیبت کے مارے لرز رہا تھا۔ مر الزہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ ابو سفیان نے دلی طور پر شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، تمہاری جنگ اس وقت موزوں ہوتی جب شادابی اور ہریالی ہو کہ تم جانوروں کو بھی چرا سکو اور خود بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے لشکر کے اعصاب پر مسلمانوں کی ہیبت چھائی ہوئی تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس فیصلے پر کسی قسم کی مخالفت کیے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے ٹکراؤ کی رائے نہ دی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے مکہ سے کوچ کرنے سے پہلے اپنی فوج کو دلاسا دیا تھا کہ میں نے نعیم بن مسعود اشعری کو ایک مہم پر بھیجا ہے۔ اس کی چال ایسی مؤثر ہوگی کہ مسلمان میدان بدر میں آنے کی جسارت ہی نہیں کرے گا۔ ہم محض دکھاوے کے لیے 1-2 راتیں سفر کر کے واپس آ جائیں گے۔
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مکہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن مسلمان مدینہ سے نہیں نکلے، اس لیے اہل مکہ کا آگے جانا بے سود تھا، لہٰذا وہ واپس چلے گئے۔ اسی طرح ان کے دلوں میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ اگر ہمیں پتہ چلا کہ مسلمان بدر پہنچ گئے ہیں تو پھر بھی واپس آ جائیں گے۔ ہماری واپسی کے لیے یہ عذر کافی ہے کہ آج کل قحط سالی ہے، یہ سال جنگ کے لیے موزوں نہیں، ہم کسی ایسے سال میں ان پر حملہ کریں گے جبکہ ہر طرف ہریالی و شادابی ہوگی۔ سب نے اسے داد دیتے ہوئے کہا، کیا خوب رائے پیش کی۔ ابو سفیان کی قیادت میں قریش مکہ کا لشکر اہل اسلام کے مقابل آنے کے بجائے اپنی پسپائی کے عذر تراش کر واپس مکہ کو چل دیا تھا۔ ان کی واپسی بزدلانہ پسپائی تھی۔ چنانچہ اہل مکہ نے جب اپنے بہادروں کو بے نیل مرام چند کوس کے فاصلے سے واپس آتے دیکھا تو وہ کہنے لگے، یہ لوگ جنگ کرنے نہیں گئے تھے بلکہ ستو پینے گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ لشکر جیش السویق کے لقب سے موسوم ہو گیا۔ انہی ایام میں مقام بدر میں سالانہ 8 روزہ میلہ لگتا تھا جس میں دور دراز سے لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے ساتھ جنگی ہتھیاروں کے علاوہ تجارت کا سامان بھی لے لیا تھا تاکہ اگر قریش کا لشکر میعاد مقرر پر نہ پہنچے تو وہ کاروبار کر لیں گے۔ چنانچہ اسلامی لشکر نے بدر پہنچ کر 8 روز تک قریش کا انتظار کیا لیکن کوئی قریشی جنگجو اپنے وعدے کے مطابق نہ پہنچ سکا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خوب تجارت کی اور درہم اور دینار کے ساتھ دینار کمائے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریشی پروپیگنڈے کی وجہ سے ہم خوفزدہ ہو گئے، چنانچہ مجھے کوئی شخص نظر نہ آتا تھا جو جنگ کے لیے تیار ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کھول کر ہمیں نور بصیرت سے نوازا اور ہمارے دلوں سے دہشت ختم کر دی۔ اسلام کے جانباز جنگ کے لیے نکلے، میں بھی نکلا اور اپنے ساتھ سامان تجارت بھی لے لیا تاکہ بدر کے میلے میں کاروبار بھی کر سکوں۔ میں نے وہاں دینار کے ساتھ دینار کمایا، 100% منافع کمایا۔ ہم اپنے پروردگار کے فضل و کرم، خیر اور بھلائی کے ساتھ مدینہ لوٹے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک قریش کا انتظار کرتے رہے لیکن قریش کا کوئی شخص بدر نہ پہنچا۔ اسی اثنا میں بنو زمرہ کا ایک شخص مخشی بن عمرو آیا۔ اس شخص سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ودان کے موقع پر دوستی کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ شخص بدر کے میدان میں آپ کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، کیا آپ یہاں قریش سے لڑنے آئے ہیں؟ اس کی گفتگو سے محسوس ہوتا تھا جیسے اب وہ قریش کی طرف میلان رکھتا۔ آپ نے فرمایا، ہاں اے زمری، اگر تمہارا منشا ہو تو ہم اس عہد کو جو تمہارے اور ہمارے درمیان ہوا تھا کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ اباندن، پھر ہم تمہارے ساتھ بھی لڑائی کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اور ہمارا فیصلہ کر دے۔ مخشی نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم محکم دیکھا تو عرض کیا، نہیں نہیں اے محمد، اللہ کی قسم مجھے آپ سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ملاقات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ کیا اور واضح کیا کہ فریقین کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ مسلمانوں کی قوت سے طے پایا ہے، نہ کہ کمزوری کی بنا پر، اور یہ بھی کہ جنگ بندی کا معاہدہ مخالف فریق کے مطالبے پر طے پایا ہے۔ یوں مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ ہوا اور دشمن پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ بدر کی اس تجارتی میلے میں بنو خزاعہ کا ایک تاجر معبد بن ابو معبد خزاعی بھی شریک خزاعی، اس نے مسلمانوں کی قوت کا بڑے قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔
وہ بڑی تیزی سے مکہ پہنچا۔ بدر کے میلے سے سب سے پہلے واپس آنے والا یہی شخص تھا۔ اس نے اہل مکہ کو خبر دی کہ میں نے بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو بڑے قریب سے دیکھا۔ بدر میں شریک ہونے والوں کی غالب اکثریت انہی کی تھی۔ وہ پورے اسلحے سے لیس 2000 کا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ خزاعی نے اہل مکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دمری کی گفتگو بھی سنائی اور آپ کے پروقار جواب سے بھی آگاہ کیا۔ معبد بن ابو معبد خزاعی کی باتیں سن کر قریش نہایت شرمندہ ہوئے اور اپنے لیڈروں کو طعنے دینے لگے کہ اب مسلمانوں میں ہمارے خلاف کس قدر جرت پیدا ہو گئی ہے، ہمارے پلے کیا رہا، سارا عرب کیا سوچے گا۔ یہاں تک کہ صفوان بن امیہ نے ابو سفیان سے کہا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں اس دن ہی ڈینگ مارنے سے روکا تھا، لیکن تم نے فتح کے نشے میں آ کر چیلنج کر دیا، آج تم نے ہمیں شرمسار کر دیا۔ وہ سوچیں گے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی ہے اور ہم کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے میدان میں نہیں آئے۔ 8 روز انتظار کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو واپسی کا حکم دیا۔ چنانچہ اسلامی لشکر اس شان سے مدینہ واپس آیا کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی، مخالفین کے دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ گئی تھی، حالات پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ غزوہ بدر، بدر ثانیہ، بدر ثالثہ، بدر آخرہ اور بدر صغرا کے ناموں سے معروف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس غزوے اور مسلمانوں کی شان و شوکت کے حوالے سے کچھ اشعار کہے۔ ایک دوسرے راوی ہیں ابن ہشام، ان کا کہنا ہے کہ یہ اشعار کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ابو سفیان کے ساتھ بدر میں آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہم نے اسے اپنے وعدے میں سچا نہ پایا، وہ وعدہ وفا کرنے والا تھا ہی نہیں، اور بخدا اگر اس دن تو ہمارے سامنے آتا اور ہمارے ساتھ جنگ کرتا تو اپنے وطن میں اس حالت میں لوٹتا کہ تیری مذمت کی جاتی اور تو اپنے چچا زاد بھائیوں کو گم کر بیٹھتا۔ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تف ہے تمہارے دین پر اور تمہارے اس برے طریقے پر جو گمراہی اور سرکشی کا طریقہ ہے۔ خواہ تم مجھے کتنا ہی برا بھلا کہو، میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ میرے اہل و عیال، میرا مال، سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان ہو جائے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ ہم اپنے میں سے کسی دوسرے کو آپ کا ہم پایا خیال نہیں کرتے۔ آپ تو اندھیری رات میں ہمارے لیے روشن ستارہ ہیں جو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کی حیلہ سازی اور کفار کی سازش کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے فرمایا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا۔ ان میں سے جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، بس تم ان سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس غزوے سے یہ نتیجہ اور سبق حاصل ہوتا ہے کہ فاسق کی خبر پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔
تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ ابو سفیان نے اپنے غلیظ پروپیگنڈے سے مسلمانوں میں اختلاف پھیلانے اور انہیں مایوس کرنے کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بچا لیا اور مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی۔ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان کی اہلیہ محترمہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ وہیں ان کے بطن طاہر سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جن کے نام پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی۔ 4 ہجری 625 عیسوی میں جب ان کی عمر 6 برس ہوئی تو کسی مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی۔ مرض بڑھتا گیا، جیسے جیسے دوا ہوئی مرض اور بڑھ گیا۔ آخر کار 4 ہجری جمادی الاولیٰ میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور انہیں قبر میں ان کے والد گرامی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اتارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 4 ہجری 626 عیسوی میں سیدہ زینب بنت خزیمہ ہلالیہ قیسیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ ان کا نسب کچھ اس طریقے سے ہے: زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمرو بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حواسن بن منصور بن عکرمہ۔ اس طریقے سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ام المساکین کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ مساکین پر بہت زیادہ صدقہ کرتی اور ان کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 500 درہم، بقول بعض 400 درہم حق مہر دیا۔ ان کی پہلی شادی سیدنا طفیل بن حارث رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، لیکن کسی بنا پر نبھاؤ نہ ہو سکا، اس لیے طفیل رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کے شادی سیدنا طفیل رضی اللہ عنہ کے بھائی عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ وہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی شادی سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی ماجائی بہن سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو بھی 7 ہجری میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بلا اختلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں وفات پا گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 2، 3 یا 8 ماہ رہی، پھر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ بوقت وفات ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ سیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد امہات المومنین میں سے انہی نے وفات پائی۔ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی نماز جنازہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کا پورا نام ہند بن ابو امیہ حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی سیدنا ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوئی تھی۔ وہ آپ کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے تھے۔
ان دونوں میاں بیوی نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان دونوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ جمادی الاخرہ 4 ہجری 625 عیسوی میں سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ ایک دن کی بات ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے محبوب شوہر سیدنا عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھی راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھیں کہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے یہ علم ہوا ہے کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کے بعد شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ضرور جمع کر دے گا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کے بعد شادی نہیں کریں گے۔ ابو سلمہ، کیا تم میری بات تسلیم کرو گی؟ ام سلمہ نے کہا، بالکل، کیوں نہیں۔ ابو سلمہ، جب میں فوت ہو جاؤں تو تم شادی کر لینا۔ اس کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہم ارزق ام سلمۃ بعدی رجلا خیرا منی لا يحزنها ولا يؤذيها۔ اے اللہ، میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرمانا جو اسے دکھ اور تکلیف نہ دے۔ اگر کسی نے میاں بیوی کا کسی کو مثالی پیار دیکھنا ہو تو وہ سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہما کی داستان پڑھ لے۔ ان دونوں میں باہم بے حد محبت تھی۔ جب سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم یہ دعا کرو، اللہم اغفر لی ولہ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً، اے اللہ مجھے اور اسے بخش دے اور مجھے اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا بدلہ عطا فرمایا، یہاں تک کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ، میں اپنی اس مصیبت میں تجھ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، مجھے اجر نصیب فرما اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو میں یہ دعا پڑھتی تھی، میں جب بھی اس کلمے پر پہنچتی، مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما، تو میرے دل میں یہ خیال گزرتا تھا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال گزرتا تھا جب میں یہ دعا پڑھتی تھی کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ جب ان کی عدت مکمل ہو گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رضامندی کا اظہار نہ کیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کا پیغام بھی قبول نہ کیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قاصد کو خوش آمدید۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پیغام رساں سے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دینا کہ مجھ میں 3 خصلتیں ہیں جن کی بنا پر میں آپ کی زوجیت کے قابل نہیں۔ نمبر 1، مجھ میں غیرت کا جذبہ بہت زیادہ ہے، یعنی دوسری امہات المومنین کے ساتھ میری گزر بسر کس طرح ہوگی۔ نمبر 2، میں بال بچے دار ہوں۔ نمبر 3،
میرے اولیاء میں سے کوئی موجود نہیں جو نکاح کے وقت میرا سرپرست ٹھہرے۔ قاصد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ پیغام بھیجا، تمہارا یہ کہنا کہ مجھ میں غیرت کا جذبہ بہت شدید ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا وہ تمہارا یہ جذبہ ختم کر دے گا۔ تمہاری یہ بات کہ میں بال بچے دار ہوں تو تمہارے بچوں سے کفایت کر دی جائے گی، تمہارے بچوں کی کفالت میرے ذمے ہے۔ اور تمہارا یہ قول کہ تمہارا کوئی سرپرست موجود نہیں، تو تمہارے جتنے بھی غائب اور موجود ولی ہیں کوئی بھی تمہاری اور میری شادی ناپسند نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میں ادھیڑ عمر ہوں، تو آپ نے جواب ارسال فرمایا، رہی عمر کی بات تو میں تم سے بڑا ہوں۔ پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اٹھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کا انتظام کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں ولی کی ذمہ داری ان کے بیٹے سلمہ بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہا نے ادا کی تھی، اور بعض کے بقول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیغام نکاح لائے اور انہی نے ولایت کی ذمہ داری نبھائی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے اگلے کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔